نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب پریزیڈنٹ رتبہ چیئرمین ICMAP سامت کون ہمارے دوست ساتھی انتہائی قابل احترام خلجی صاحب ممبر فیڈرل اور تمام ساتھی جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں، ممبران بار، ممبران ICMA پاکستان، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ میں اپنا کوئی رائٹ اپ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکا ڈیو ٹو مائی النس، اور میرا میں 7-8 دن آؤٹ اسٹیشن رہا، جس کی وجہ سے میں آپ کو کچھ اپنا مٹیریل نہیں دے سکا. لیکن ایک مٹیریل تقسیم کر دیا گیا ہے عجیب صاحب کی طرف سے، ماشاءاللہ وہ میں نے دیکھا بڑا اچھا، وہ نے انکم ٹیکس پر اپنا رائٹ اپ دیا ہوا ہے، وہ آپ کو کافی گائڈ کر دے گا. لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں انکم ٹیکس آرڈیننس کی جتنی بھی امینڈمنٹ ہوئی ہیں ان کو ایک ایک کر کے کور کروں. لیکن آپ کو ذرا صبر کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ مجھے لگے گا اگر مجھے اجازت ہے. جی صدر صاحب 1 گھنٹے کی اجازت ہے؟ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ امینڈمنٹ انکم ٹیکس میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا تھا کہ سیل ٹیکس میں انہوں نے آن لائن مارکیٹنگ کو کیٹر کرنے کے لیے کچھ پروویژن ڈالی تھی، جس کو اس دفعہ فردر ایکسپینڈ کیا گیا. لیکن انکم ٹیکس میں آن لائن بزنس کو ٹیکسیشن اور اس کو کیٹر نہیں کیا گیا. تو اس سال آن لائن بزنس جس بھی شکل میں ہو رہا ہے اس کو میکسیمم ہر اینگل سے اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی گئی اور اس کو انہوں نے اس سال کور کیا. اس کے لیے سب سے پہلے امینڈمنٹ کی گئی سیکشن 2، اس میں سب سیکشن 17C جو ہے وہ انسرٹ کی گئی ہے، جس میں ڈیجیٹل ڈیلیور سروسز کو ڈیفائن کیا. میں کوشش کروں گا کہ ڈیفینیشن وغیرہ ساری نہ پڑھوں کیونکہ ایکٹ کو ساروں نے دیکھا ہوگا، اس کو ویسے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. اس میں 2 سیکشنیں ڈالی گئی ہیں 17C اور 19AA، جس میں ڈیجیٹل ڈیلیوری سروسز اور ای کامرس سروسز اور گڈس کو کیٹر کیا گیا ہے کہ آن لائن مارکیٹنگ وہ کسی بھی طریقے سے بزنس یا سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں ود ان پاکستان میں رہتے ہوئے جو سیل آپ کریں گے یا سروسز کریں گے، وہ میڈیکل سروسز ہے، وہ اور کوئی سروسز ہیں، گڈس کی سیل ہے، کسی قسم کی جو سروسز تھرو کوریئر، تھرو کسی بھی آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے، ای کامرس کے کسی قسم کے سیٹ اپ کے ذریعے جو بھی آپ ایکٹیویٹیز کریں گے اس کو انہوں نے کیٹر کر کے ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی ہے. اس کا پازیٹیو پہلو بھی ہے اور نیگیٹو پہلو بھی ہے. نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ آن لائن بزنس کرنے میں پچھلے کچھ عرصے سے ہماری نوجوان نسل کافی زیادہ انوالو ہوئی اور انہیں انسینٹیو تھا کہ ہم ٹیکس فری ہیں اور اس کی وجہ سے انہیں ایک مصروفیت ملی اور بزنس ملا. لیکن اب اس کو ٹیکس نیٹ میں لایا گیا ہے. اس کا نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ کئی لوگ ڈسکریج ہو گئے. لیکن بہرحال ہر شخص نے، ہر شعبے نے ٹیکس میں اپنا شیئر دینا ہے، تو اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اب اس شعبے کو بھی ٹیکس میں لایا جائے اور ان سے بھی ٹیکس کا شیئر لیا جائے. تو اس لحاظ سے ڈیجیٹل ڈیلیوری سروسز کو، اور دوسرا یہ ہے کہ ان دونوں جو ڈیفینیشن دی گئی ہے مینز سے شروع ہو رہی ہے. کمپریہنسو ڈیفینیشن لاء میں دی گئی، انکلوسیو ڈیفینیشن نہیں ہے. تو جو چیزیں اس میں شامل ہونی ہیں وہ ساری کی ساری پرووائڈ کر دی گئی ہیں کہ اس میں کون کون سی. تو
17C میں بھی 217C اور 219AA دونوں میں ڈیفینیشن میں بڑا ایگزاسٹو قسم کا انہوں نے تمام قسم کے پلیٹ فارم، کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر، آئی پیڈ، ہر قسم کی ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کو کور کر دیا ڈیفینیشن میں. اب ان ڈیفینیشن کی روشنی میں کوئی بھی ایکٹیویٹیز بزنس کی یا سروسز کی جائے گی وہ ٹیکسیبل نیٹ میں آ گئی. لیکن اس کو فی الحال انہوں نے یہ کیا کہ کیونکہ پہلے مرحلے کے طور پر یہ سیکشن انٹروڈیوس کی گئی تو اس کو کم ٹیکس پر ٹیکسیشن کی گئی. اس کے لیے سیکشن 6A انٹروڈیوس کی گئی اور اس کو ساتھ FTR بنا دیا گیا کہ COD پر اور نارمل ٹیکس کے اوپر انہوں نے اس کو 1% پر جو ہے فائنل ٹیکس رجیم میں لے گئے، اور تاکہ جو میں نے کہا نا کہ اس کا نیگیٹو پہلو ہے اس نیگیٹو پہلو میں زیادہ نہ اس کا افیکٹ آ سکے. اب ہوگا یہ کہ اگر کوئی شخص ڈیجیٹل ایکٹیویٹیز کر رہا ہے تھرو ڈیجیٹل پلیٹ فارم یا کسی بھی طریقے سے وہ سروسز دے رہا ہے یا گڈس سیل کر رہا ہے، اگر تو اس کی کیونکہ اس کے ساتھ ود ہولڈنگ کا کانسیپٹ دیا گیا، وہ تمام پلیٹ فارم جس کو وہ یوز کرے گا اس کو ود ہولڈنگ ایجنٹ بنا دیا گیا ہے. وہ ٹیکس ود ہولڈ کریں گے اور اس کے بہاف پر وہ ٹیکس جمع کرائیں گے، اور اس کی آگے جا کے اسٹیٹس کا بھی سارا کانسیپٹ دیا گیا. اب ہونا یہ ہے کہ دیر آر 2 ٹائپ آف آن لائن بزنس. ایک بزنس تو وہ ہوتا ہے جس میں یہ پلیٹ فارم استعمال ہوتے ہیں اور اس کا ٹیکس ود ہولڈ ہو جائے گا، اور ایک ایسا آن لائن بزنس یا سروسز ہوں گی جس میں بغیر پلیٹ فارم یوز کیے بھی آپ سیلز سروسز کر سکتے ہیں. تو جہاں ڈوئل بزنس ہوگا تو وہاں اپورچنمنٹ ہوگی، پروریٹا بیسس ہوگا، سیکشن 67 اپلائی ہو جائے گی اور آپ کی انکم 2 حصوں میں FTR اور NTR میں ڈیوائڈ ہو جائے گی. اگر آپ پیورلی COD بیسس یا کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں یا سروسز دے رہے ہیں اور سارے کی ساری پیمنٹ تھرو انٹرمیڈیٹری کامرس کے ذریعے آپ کو آ رہی ہے تو اس پر تو آپ کا ٹیکس ود ہولڈ ہو جائے گا اور وہ ٹیکس آپ کا فائنل ہوگا اور آپ FTR میں آ جائیں گے، کیونکہ اس کے لیے سیکشن 6A ڈال کے اس کو ریفرنس دے دیا گیا سیکشن 8 اور اس کو فائنل رجیم میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سیکشن 4AB جو سرچارج تھا 10%، اس کو صرف 1% ریڈیوس کیا گیا، صرف 70% سب کے لیے نہیں. پہلے امپریشن یہ دیا گیا تھا کہ سرچارج کو ہم کم کر رہے ہیں، ریڈیوس کر رہے ہیں 1%، تاکہ یہ کوانٹم بہت زیادہ ہے تو اس کو کم کر رہے ہیں، لیکن جو ہوا ہے وہ صرف 70% کے لیے کام ہوا ہے، باقیوں کے لیے کام نہیں ہوا. یہ جو آن لائن بزنس کی ٹیکسیشن تھی، اوریجنلی جب بل آیا تو اس کا میکینزم، اس کی ٹیکسیشن اور ود ہولڈنگ ریٹ بالکل ڈفرینٹ ہے. جب ایکٹ آیا تو یہ سارا چینج ہو گیا. اس میں ایک لمیٹیشن کے ساتھ تھی کہ 10,000 تک اتنا ٹیکس ہوگا، 20,000 تک اتنا ہوگا اور 20,000 سے ابو اتنا. اس میں کچھ انوملیز بھی تھی جو کہ ہم نے جو اپنا ICAP کا ایک سیمینار ہوا تھا اس میں بھی کچھ چیزیں ہائی لائٹ ہوئی تھیں، لیکن اس کو اب انہوں نے پراپرلی ری ڈرافٹ کیا اور آپ پراپرلی اس کو ٹیکسیشن پراپر طریقے سے کر دی. نیکسٹ امینڈمنٹ جو کی گئی ہے آپ وہ تو دیکھیں گے، میں نے اسکپ کی ساری. سیکشن 8 میں بھی 6A کا ذکر کر دیا گیا اور اس کو FTR کے رجیم میں لے آئے. نیکسٹ امینڈمنٹ ہوئی ہے سیکشن 12.
یہ انفیکٹ جب انیشلی فنانس بل آیا تھا اس وقت آئی کیئر کے سیمینار میں بھی میں نے ایک چیز ہائی لائٹ کی تھی کہ پینشن کو جو ٹیکس کیا گیا ہے وہاں لکھ دیا گیا تھا کہ پینشن انکم کو ایز اے ادر انکم ٹیکس ہوگی، جبکہ دوسری طرف سیکشن 149 میں ود ہولڈنگ ایجنٹ کو کہہ دیا گیا تھا کہ وہ ٹیکس ود ہولڈ کرے گا، اور عجیب سی ایک انوملی پیدا کر دی گئی تھی، اور اس میں یہ بھی ایک انفیکٹیوٹی پیدا ہو گئی تھی کہ کیا جن کی پینشن 10 ملین سے کم ہوگی اس کے لیے ریٹ 0% دیا گیا تھا، اور 10 ملین سے زیادہ کے لیے ریٹ 5% دیا گیا تھا. تو نظر یہ آ رہا تھا، اور جو لینگویج تھی وہ بھی یہی تھی کہ ایون 10 ملین سے نیچے والے سارے ٹیکس ہو جائیں گے 0 ریٹ کے باوجود، کیونکہ اگر ان کی ادر انکم ہوگی تو پینشن کے ساتھ کلب ہوگی، کیونکہ سیکشن 12 میں پینشن ڈیفینیشن آف سیلری میں شامل ہے. تو وہ چیز انوملی ہائی لائٹ کی گئی. میں نے اوپر تک تمام جو کمیٹیاں بنی تھی ان کے جو ممبران تھے ان کو بھی ہائی لائٹ کیا کہ یہ ایک بہت بڑی انوملی ہے، اس کو کلیریفائی کریں. اب شکر یہ ہوا ہے کہ اس کو کلیئر کر دیا گیا، اور اس کے لیے امپورٹنٹ امینڈمنٹ کی گئی ہے سیکشن 12 میں سب سے پہلے، اور اس کو انہوں نے ایف ٹی آر رجیم میں لے گئے. ایک امینڈمنٹ سیکشن 12 میں ہوئی، پھر سیکشن 149 میں ہوئی، پھر فرسٹ شیڈول میں اس کے ریٹ دے دیے گئے، اور اب یہ کر دیا گیا ہے کہ 70 سال سے کم عمر کے پینشنر جن کی پینشن 10 ملین سے کم ہے وہ 0 ریٹ پر بھی فائنل ہے ایف ٹی آر میں، اور جن کی 10 ملین سے زیادہ ہے وہ 5% پر ٹیکس ہوگی، اور وہ بھی ایف ٹی آر میں ہوگی. اگر ان کی کوئی ادر انکم ہے تو وہ اس کے ساتھ کلب نہیں ہوگی. سیکشن 236 سیکشن 2 سب سیکشن 36 میں ایک امینڈمنٹ کی گئی ہے، جس کو ساتھ سیکشن 18 کی امینڈمنٹ کو سب ملا کر ہم پڑھیں گے تو ایک چیز واضح ہو جائے گی کہ جو کلبز ہیں، اب تمام کلبز، جبکہ کلبز پہلے این پی او میں فال کرتے تھے، ان کی انکم ٹیکسیبل نہیں تھی. اب انہوں نے یہ کر دیا ہے ایسا کلب جس کی نئی ممبرشپ فی 10 لاکھ سے زیادہ ہے تو وہ این پی او سے نکل گئے، سیکشن 2 سب سیکشن 36 میں فال نہیں کریں گے، اور سیکشن 18 میں امینڈمنٹ کر کے ان کی انکم کو اب ٹیکسیبل کر دیا گیا ہے. سب سے امپورٹنٹ امینڈمنٹ آئی ہے سیکشن 21 کیوں اور 21S. یہ اس کو ذرا ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے. اس میں 2-3 ایمبیگوٹی ابھی بھی ہے، بہت بڑی ایمبیگوٹی ہے اس میں. 21 کیوں میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ پرچیزز نان اینٹین ہولڈر سے کریں گے تو آپ کے 10% ایکسپینڈیچر ڈسلاؤ ہو جائے گا. اب یہاں کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ کیا نان اینٹین ہولڈر مین اے ٹی این، یا سمپل اگر کسی کا صرف این ٹی این ہے تو دیٹ از سفیشنٹ، یا ایکچوئل فائلر اے ٹی این میں آنے والا بندہ اس سے پرچیز کی جائے. نمبر 1. نمبر 2، ایک جو بہت بڑی ایمبیگوٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر سے کیا مراد. کیا ایکسپینڈیچر سے مراد اس کی پرچیزز ہیں، یا اس پرچیزز سے لیڈ کرتے ٹریڈنگ کے ایکسپینسز ہیں، یا پروفٹ اینڈ لاس کے بھی ایکسپینسز ہیں. اس پر انفیکٹ پہلے بھی کچھ ایشو چلے تھے سیکشن 21L کے حوالے سے، ایکسپینسز کے حوالے سے. وہ اس پر سب سے پہلے ایک ججمنٹ آئی تھی کراچی ٹریبونل کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 21L جو ہے دیٹ از اونلی اپلیکیبل فار پروفٹ اینڈ لاس ایکسپینسز. اس کے بعد سبسیکوینٹلی پشاور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ آ گئی، جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کی پشاور ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے ایک ججمنٹ آ گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، 21L میں
ٹریڈنگ ایکسپینس یعنی کہ پرچیزز بھی شامل ہیں. اب یہاں یہ جو 10% کہا گیا ہے، اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پتہ نہیں بورڈ اس کو کیسے کلیریفائی کرتا ہے، ابھی تک سرکولر نہیں آیا کلیریفیکیشن کا کہ کیا 10% اگر نان اینٹین ہولڈر سے پرچیزز ہوں گی تو 10% پرچیزز ڈسکاؤنٹ ہوں گی، یا اس کے ساتھ ٹریڈنگ کے اس کے لنک ایکسپینڈیچر بھی ڈسکاؤنٹ ہوں گے، اور کیا اس کے 10% پرپورشنیٹ پی اینڈ ایل ایکسپینسز بھی ڈسکاؤنٹ ہوں گے. تو یہ ابھی کلیریفیکیشن اس میں رہتی ہے، لیکن یہ ایک امینڈمنٹ بہت بڑی آئی ہے. آپ نے اپنے کلائنٹس کو گائیڈ کرنا ہے کہ اپنی پرچیزز نان اینٹین ہولڈر سے مت کریں. دوسری 21S ہے، یہ اس سے بڑی امینڈمنٹ ہے. یہ آئی ہے کہ اگر آپ سیل کر رہے ہیں اور آپ کی سیل انوائس 2 لاکھ سے بڑی، آپ کی سیل انوائس 2 لاکھ سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں آپ اس کی پیمنٹ کیش ریسیو نہیں کر سکتے. اس کی پیمنٹ آپ نے تھرو بینکنگ چینل لینی. بینکنگ چینل میں کراس بینک چیک، کراس بینک ڈراپ، بینک ٹو بینک آن لائن ٹرانسفر، ڈیجیٹل ٹرانسفر، IPFT ٹرانسفر، یہ ساری کی ساری ٹرانسفر اس میں شامل ہیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے، میں اس کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھا دوں سارے ساتھیوں کو. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کلائنٹس کے جو آگے کسٹمر ہوتے ہیں، ان کو وہ جب سیل کرتے ہیں تو عام طور پر وہ جاتے ہیں، پیسے لیے 10 لاکھ روپے بینک میں گئے، سلپ لی اور جمع کرا دی، اور وہ آن لائن آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے. یہ کیش پیمنٹ ٹریٹ ہوگی، یہ آن لائن تھرو بینکنگ چینل کے سبب نہیں ہوگی. تو آپ نے اپنے کلائنٹس کو گائیڈ کرنا ہے کہ اگر انوائس 2 لاکھ سے زیادہ ہے تو اپنی پارٹیز کو سمجھانا ہے کہ یہ پیمنٹ آپ کو تھرو بینک پے، ادروائز وہ آپ کے 50% ایکسپینسز ڈسلاؤ ہو جائے. یہاں بھی وہی کوشچن ہو رہا ہے کہ 50% ایکسپینڈیچر کا جو ذکر کیا گیا ہے کہ کیا یہ سب پی اینڈ ایل ایکسپینسز ہے یا اس سیل سے ریلیٹڈ پرچیز بھی ڈسکاؤنٹ ہو. یہ جو میں نے 2 ریپیٹ کا ذکر کیا اور ان کو سامنے رکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ 50% پرچیز بھی ڈسکاؤنٹ ہوئے گی اور 50% پرافٹ اینڈ لاس ایکسپینسز بھی ڈسکاؤنٹ ہو. تو یہ بھی امینڈمنٹ اس لحاظ سے بڑی ڈینجرس امینڈمنٹ ہے. اب اس میں آپ ساتھیوں کی کلیریفیکیشن کے لیے 2 چیزیں اور میں سمجھا دوں. وہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو میرے روز کالز آ رہی ہیں کلائنٹس کی یہ پوچھنے کے لیے کہ اگر ہماری سیل ایسی ہے جو چھوٹی سیل ہے، 2 لاکھ سے چھوٹی سیل ہے، کیا ان پیسوں کو ہم خود بینک میں ڈپازٹ کرا سکتے ہیں 2 لاکھ سے زیادہ؟ یس، کرا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بیک ہینڈ پر آپ کے پاس 2 لاکھ سے کم کی کٹی ہوئی انوائس ہونا ضروری ہے. آپ کے پاس یہ ڈیٹا ہونا ضروری ہے کہ کل جب آپ کا کیس آڈٹ میں سلیکٹ ہوتا ہے اور محکمہ اس انٹریز کو سوال کرتا ہے کہ یہ جو آپ نے ڈپازٹ کرائے ہیں یہ کہاں سے آئے اور ہم اس کو کیش ڈیٹ کریں گے اور اس سیکشن کو انوو کریں گے، دین یو ہیو ٹو ایکسپلین اینڈ پروف کہ یہ اس کے بیک ہینڈ پر ہماری یہ چھوٹی سیل ہے جو کہ لیس دین 2 لاکھ تھی. تو اس کے بیک اینڈ پر ہمارے پاس 2 لاکھ سے کم والی انوائسز کا ریکارڈ ہونا ضروری ہے. تیسری چیز جو اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے میپنگ. ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی کو 2 لاکھ سے زیادہ کی انوائس دیں گے، وہ آپ کو پیمنٹ تھرو بینک ہی بھیجے گا، کراس بینک کے آئے گی، بینک ٹو بینک آئے گی، لیکن وہ انوائس آپ نے کاٹی ہوگی اے کی، پیمنٹ آپ کو بی بھیج رہا ہوگا. پارٹی نے کسی اور سے پیسے لینے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی ریس کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں. اگر آپ نے انوائس کاٹی ہے ریس کے نام سے تو آپ کو پیمنٹ بھی ریس کے اکاؤنٹ سے آنی چاہیے. تو میپنگ ہونا بھی اب بہت ضروری ہے. سو یہ 4-5 کنڈیشنز ہیں جو ان 2 سیکشنز کی اپلیکیبلٹی، اس کے نیگیٹو افیکٹ سے بچنے کے لیے آپ کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی، اپنے کلائنٹ کو بڑا گائیڈ کرنا پڑے گا کیونکہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ. مثال کے طور پر میں نے ایک ایگزامپل بنائی ہے سیل کے حوالے سے کہ فرض کیا کہ 4 لاکھ کی سیل
2 लाख से ज़्यादा वाली एंट्रीज की है, 6 लाख अदर है, तो टोटल 10 लाख सेल हो गई। 9 लाख आपने एक्सपेंसेस क्लेम किए, 1 लाख में नेट इनकम आपकी बन गई। अब इसकी अगर रेशो देखें तो ये 40-60 बनती है, तो 9 लाख में से इसका मतलब 3,60,000 एक्सपेंसेस आपके इसको हिट कर जाएंगे और उसका 50% 1,80,000 बनता है, तो 1 लाख की जगह आपकी नेट इनकम जो है वो 2,80,000 हो जाएगी। अगर इसकी इंटरप्रिटेशन सिर्फ ये ली जाए कि ये P&L से रिलेटेड, और अगर एक्सपेंडिचर में परचेजेस भी आ गए तो इसका मतलब 40% परचेजेस डिसलाउ होंगे, फिगर आएगा उसका, और उसका 50% डिसलाउ होंगे, इसका मतलब 20% परचेजेस विद रेफरेंस टू दैट सेल भी आपकी डिसलाउ हो जाए। तो इस पर मेरी प्रेजेंस आपसे दरख्वास्त होगी कि बोर्ड को पहले इसका हमें इंतजार करना चाहिए कि बोर्ड का जो सर्कुलर आता है नॉर्मली क्लैरिफिकेशन का, पहले उसको देख लिया जाए, मे भी इसमें ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाए। अगर तो क्लैरिफाई हो जाती है कि ये सिर्फ किससे रिलेटेड है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज ये बहुत बड़ा एक अलार्मिंग अमेंडमेंट है जो आगे चल के बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी हम लोगों को। और इसका एक जो और इम्पैक्ट आया है वो ये आया है कि इस वक्त करंटली पूरे पाकिस्तान में बिजनेस ट्रांजैक्शन बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई। हर बंदे ने, हर डिस्ट्रीब्यूटर ने, हर मैन्युफैक्चरर ने। वेलकम मलिक शिराज साहब, आपका चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ICMAB, प्लीज वेलकम है। इसका इम्पैक्ट ये आया है कि 2-3 चीजें हो रही है। एक तो ये हुआ है कि मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर ने, मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्ट ने, मुख्तलिफ फैक्ट्री वालों ने अपने लोगों को मैसेजिंग करने शुरू कर दिए हैं, और जिसमें ये यहाँ तक मैसेज हो रहे हैं कि 20% आपका टैक्स विथहोल्ड हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, वो सारा कुछ गलत है। तरीकाकार ये है जो मैंने आपको बताया, लेकिन इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि इस वक्त तमाम बिजनेस एक्टिविटीज पूरे पाकिस्तान में इस 2 अमेंडमेंट की वजह से, और खासतौर पर ये 2 लाख वाली अमेंडमेंट की वजह से सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया। नेक्स्ट इससे लिंक करती तीसरी अमेंडमेंट आई है, वो आई है सेक्शन 22 में। वो आई है कैपिटल एसेट की परचेज पर, जो कि आमतौर पर बहुत बड़ा एक इशू होता था कि लोग कैपिटल एसेट खरीदते थे, प्लांट एंड मशीनरी खरीदते थे, उस पर टैक्स विथहोल्ड भी कर लेते थे लेकिन टैक्स जमा नहीं कराते थे, और वो इस लिहाज से बैठ जाते थे कि ठीक है 161 की प्रोसीडिंग होगी, जब महकमा पॉइंट आउट करेगा हम जमा करवा दें। लेकिन ये पॉजिटिव भी है और बड़ी ड्रास्टिक अमेंडमेंट है कि इसमें उन्होंने कर दिया है कि अगर आप कैपिटल एसेट खरीदेंगे तो उस पर सेक्शन 153 या 152 के तहत जो भी विथहोल्डिंग बनती है वो विथहोल्डिंग टैक्स आपने, अगर आप विथहोल्डिंग एजेंट हैं तो आपने वो विथहोल्डिंग टैक्स काटना भी है और विद इन पीरियड उसको जमा भी कराना है। डबल कंडीशन लगाई गई है। इसके लिए लफ्ज़ यूज किया गया है, in respect of those payment have not been deducted and deposited in the treasury by not adding such amounts paid for addition in capital asset for the computation of tax depreciation. So ये है कि सिर्फ विथहोल्ड ही नहीं करना, डिडक्ट नहीं करना, बल्कि डिडक्ट करके जमा भी करवाना है, अदरवाइज वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है आपको ये भी डिसलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 24 के अमेंडमेंट, इंटेंजिबल की लाइफ पीरियड जो है 25 साल से कम करके 15 साल कर दिया। अब सेक्शन 39 में क्योंकि डिजिटल इनवॉइसिंग का सारा अपना डिजिटल मीन्स की टैक्सेशन आ गई, डिजिटल इनवॉइसिंग का सारा सिस्टम आ रहा है, तो इसलिए सेक्शन 39 में कॉरस्पॉन्डेंस अमेंडमेंट सेक्शन 39(3) में उसको ऐड किया गया। एक और अमेंडमेंट की गई है सेक्शन 56 सेटअप ऑफ लॉसेस के लिए
پہلے صرف تھا کہ ادر دین سیلری کے اگینسٹ بزنس لاسز کا سیٹ اپ نہیں ہوتا تھا. آپ اس میں پراپرٹی انکم کو بھی شامل کر دیا گیا ہے کہ سیلری اینڈ پراپرٹی انکم کے اگینسٹ بزنس لاسز سیٹ اپ نہیں ہوں گے. اس کے بعد 59B میں امینڈمنٹ کی گئی ہے کہ اگر کوئی گروپ ٹیکسیشن کا بینیفٹ کے لیے اگر کوئی کمپنی نارمل ٹیکسیشن نہیں ہو رہی اس کمپنی کی تو اس کو گروپ ٹیکسیشن کا بینیفٹ وہ کمپنی نہیں مل سکتی. ایک نئی امینڈمنٹ کی گئی ہے سیکشن 63A میں. کافی لمبی سیکشن ہے, میں پڑھتا نہیں, میں صرف اس کا جسہ سمجھا دیتا ہوں. وہ یہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ 2500 اسکوائر فٹ کے پلاٹ پر کوئی گھر بنائیں یا 2500 اسکوائر فٹ کا کوئی فلیٹ کنسٹرکٹ کرے, اس کے لیے اگر آپ لون لیں گے تو اس پر جو مارک اپ لیں گے اس پر آپ کو اس کا ٹیکس کریڈٹ ملے گا اور 15 سال میں صرف ایک بار ملے گا. یہ ایسے آنسو پوچھنے والی امینڈمنٹ ہے, اس کا کوئی اتنا زیادہ بینیفٹ نہیں ہوتا ہے. اور ساتھ ریسٹرکشن لگا دی گئی ہے کہ سیکشن 15A کے تحت اگر آپ کریڈٹ کو لے رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ نہیں ملے گا. سیکشن 65F میں ایک امینڈمنٹ کی گئی ہے, کلاز A سبسٹیوٹ ہوئی ہے. Person engaged in the coal mining project in sin to the extent that the income is derived from supplying coal to power generation project, اس کے اوپر بھی ان کو ریبیٹ ملے گا. سیکشن 75A میں چینل کے ساتھ وہ ڈیجیٹل کا لفظ ایڈ ہوا ہے, اس کا کوئی بڑا امپیکٹ. سیکشن 100C میں سب امینڈمنٹ ہوئی ہے, ٹیبل 2 کی جگہ ٹیبل کر دیا گیا ہے, کیونکہ سیکنڈ شیڈول میں جو بنیادی امینڈمنٹ اس دفعہ کی گئی ہے وہ کی گئی ہے کہ سیکشن 66 کلاس 66 سیکنڈ شیڈول پارٹ 1 جو تھی اس میں ٹیبل 1 ٹیبل 2 دو طرح کی کمپنیز کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا, جس پر آپ کو یہ NPOs کا کریڈٹ اور دوسرا سارا ہوتا ہے. اس کو کیونکہ ایک ٹیبل میں تقسیم کر دیا گیا, اس لیے اس کی کورسپونڈنس امینڈمنٹ یہاں کی. سیکشن 113 میں امینڈمنٹ کی گئی ہے. یہ ایسا ہے, ٹرن اوور ٹیکس جب ہم پے کرتے ہیں تو وہ ٹرن اوور ٹیکس اگر فار دا ایئر انکم پر ٹیکس کم ہے اور ٹرن اوور ٹیکس زیادہ پے کیا ہے تو وہ ٹرن اوور ٹیکس کیری فارورڈ کرتا تھا اس سال تک جب آپ کی انکم پر ٹیکس آتا تھا. تو پہلے انلمیٹڈ کا, پھر 5 سال ہوا, پھر 3 سال ہوا, اس سال اس کو اب 2 سال کر دیا گیا ہے کہ اگر ٹرن اوور ٹیکس آپ کا ایکسیس ہے تو وہ کیری فارورڈ صرف 2 سال کے لیے ہوگا. کہ 2 سال کے اندر اگر آپ کی انکم پر ٹیکس چارجیبل ہو گیا تو وہ ایکسیس ٹرن اوور ٹیکس کا بینیفٹ آپ وہاں لے سکتے ہیں. 114C سب سے امپورٹنٹ سیکشن آئی ہے, لیکن اس کا بھی وہی جیسے عمران صاحب نے بھی بتایا تھا کہ سیل ٹیکس میں بھی آئی ہے, یہاں بھی ہے کہ ابھی یہ افیکٹو نہیں, یہ سبجیکٹ ٹو نوٹیفکیشن بائی دا بورڈ ہے. بورڈ نے ابھی کل رات تک کوئی نوٹیفکیشن ابھی تک نہیں آیا کہ یہ کلاز یہ سیکشن اپلیکیبل ہو گئی. اس سیکشن کے تحت انیشل جب بل آیا تھا تو اس میں تھریش ہولڈ کوئی نہیں تھا, نہ ہی 15 شیڈول تھا, لیکن جب ایکٹ آیا تو 15 شیڈول ساتھ ایڈ کر دیا گیا تو اس میں کچھ تھریش ہولڈ دے دیے گئے, وہ میں سارے ایکسپلین کر دیتا ہوں. سبجیکٹ ٹو تھریش ہولڈ گیون ان دا 15 شیڈول 3 قسم کی کنڈیشنز آ گئی ہیں کہ ایک نیا کنسیپٹ دیا گیا ہے ایلیجیبل اور ان ایلیجیبل پرسن. کہ ان ایلیجیبل پرسن نہ تو کوئی گاڑی خرید سکتا ہے, نہ کوئی پراپرٹی خرید سکتا ہے, نہ کوئی انویسٹمنٹ ان اسٹاک چین یا میوچل فنڈ کر سکتا ہے, نہ ہی بینک اکاؤنٹ نیا کھول سکتا ہے, آلریڈی اوپن اکاؤنٹس میں سے وڈرال کر سکتا ہے. یہ اس سیکشن کا جسٹ ہے, 4 چیزیں ہیں اس میں, لیکن اس کی 7 کنڈیشنز ہیں وہ میں ساری ایکسپلین کرتا ہوں. تو بنیادی طور پر ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے یہ سیکشن انٹروڈیوس کی گئی ہے
اس سے پہلے بھی بڑی کوششیں کی گورنمنٹ نے کہ کسی طریقے کے ساتھ ٹیکس نیٹ کو اسپینڈ کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا. نمبر آف ریٹرن ضرور بڑھ رہی ہے ہماری، 3 ملین سے 4 ملین ہوئی، 4 ملین سے 5 ملین ہو گئی، 6 ملین ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. لیکن اگر اس میں ریئل سینس میں دیکھا جائے تو اس میں نمبر آف وہ ریٹرنس کے جس پر ٹیکس پے ہو رہا ہے وہ بہت کم ہے ابھی بھی، ایز کمپیئر ٹو ہماری پاپولیشن جو ہے اس کے ساتھ اگر کمپیئر. بہرحال یہ اب ایک اٹیمپٹ کی ہے انہوں نے، ادھر سیل ٹیکس میں بھی ڈالی ہے، ادھر بھی ڈالی ہے، تاکہ کسی طریقے سے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. اس کو پورا کلیئرنس کرنے سے پہلے آپ کو 15 شیڈول میں جو ڈیش آؤٹ دیا گیا اس کو سامنے رکھتا ہوں اور پھر آپ کو میں اس کو پورا سمجھا دیتا ہوں کہ کیا کیا. یہ ایکسپیرئنس جو ہے اس میں یہ دی گئی ہے کہ سب سے پہلے یہ سن لیں تو ساری چیز واضح ہو جائے گا. In relation to a application for booking of purchase and registration of motor vehicle exceeding 7 million. اس کا مطلب ہے کہ کرنٹلی اگر دیکھا جائے تو 70 لاکھ سے چھوٹی گاڑی ہے ہی کوئی، شاید موٹر سائیکل ہی رہ گئی ہے یا کوئی چھوٹی موٹی گاڑی رہ گئی. اس کا مطلب ہے کہ کسی قسم کی گاڑی پرچیز نہیں ہو سکتی. اس کے بعد ہے پراپرٹی کے لیے ایکسیڈنگ 100 ملین روپیز. اس وقت جو ایف بی آر کے سیکشن 68 کے مطابق ریٹ ہیں یا مارکیٹ کی جو ریٹ ہے اس کے مطابق دیکھا جائے تو 100 ملین سے نیچے بہت نامنل قسم کی پراپرٹی آ سکتی ہے. بڑی پراپرٹی کوئی بھی خریدی نہیں جا سکتی. اور بینک انویسٹمنٹ کے لیے ایکسیڈنگ 50 ملین روپیز اور کیش ودرال 100 ملین روپی ان آل بینک اکاؤنٹس ہیلڈ بائی انڈیویجول. یہ ایک اچھا دے دیا انہوں نے بینک کی ودرال کی. تو سبجیکٹ ٹو دیز کنڈیشن 114C کے حوالے سے یہ ساری ریسٹرکشن آ رہی ہیں کہ نہ تو آپ گاڑی خرید سکتے ہیں، نہ آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں، نہ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، نہ ہی بینک اکاؤنٹس مینٹین کر سکتے ہیں، نیا کھول سکتے ہیں. اور اگر بینک اکاؤنٹ آپ کا آلریڈی اوپن ہوا ہے تو اس میں سے وڈرال نہیں کر سکتے سبجیکٹ ٹو 15 شیڈول. اب اگر واپس ہم سیکشن پر آئیں اس میں انہوں نے اور کنڈیشن کیا دی ہے. ان ایلیجیبل کے لیے باقی سارا کیا دیا گیا ہے کہ وہ شخص جو اگر فرض کیا ٹیکس ایئر 2025 میں پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یا کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، گاڑی لینا چاہتا ہے، وہ ایلیجیبل اس وقت ہوگا کہ اگر اس کی امیجیٹ پرسیڈنگ ٹیکس ایئر لین ٹیکس ایئر 2024 میں اس کی ریٹرن گئی ہو، اس کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں اس کی کیش اور ایکولنٹ ٹو کیش ایسٹس 130% ہو. فرض کیا کسی بندے نے 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ کرنی ہے کسی چیز میں، تو اس کا مطلب ہے اس کی ویلتھ میں 1 کروڑ 30 لاکھ روپیہ 2024 میں ہوگا، تب وہ 25 میں پراپرٹی خرید سکے گا. اس میں 2-3 کوشچن ارائز ہوتے ہیں. ایک تو انہوں نے کلیئر کر دیا اپنا جو سب سے پہلا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈیورنگ ایئر 25 میں ہی ایک بندے کے پاس سورس کریٹ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ کیسے اس کو ایکسپلین کرے گا.
اس کی وضاحت نہیں ہے اس سیکشن میں. لیکن پچھلی کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ 130% کیوں ہے. تو 130% کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1 کروڑ کی بندے نے پراپرٹی خریدنی ہے تو اوور ہیڈ اس کے جو ایکسپینسز ہیں ٹیکسز ہیں اس کو ملا کر آلموسٹ 130 نہیں بنتا تو 120-25% بنتا. اس لیے انہوں نے 130% رکھا اور اس میں انہوں نے جویلری وغیرہ بینک اکاؤنٹس فارن کرنسی ساروں کو شامل کر دیا کہ اس کو ملا کر بھی اگر آپ کے پیسے کرنٹ ریٹ کے مطابق جویلری کے پیسے بھی کیلکولیٹ کر کے 130% بن جاتا ہے تب بھی آپ ایلیجیبل پرسن کی ڈیفینیشن میں فال کر جائیں گے اور آپ پراپرٹی خرید سکیں گے. انہوں نے ریسٹرکشن لگا دی ہے کہ سیکشن 111 جو ہے وہ اپلائی ہوگی. یہ نہیں کہ 130% آپ نے یہاں کیش یا ایکویلنٹ ٹو کیش بتا دی لیکن اس کا سورس آپ کو بتانا پڑے گا. اس لیے اس میں انہوں نے ایکسکلوژن ڈال دی ہے کہ اس میں وہ آپ کو بتانا پڑے گا. اس میں انہوں نے امیڈیٹ فیملی ممبر کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ وہ شخص خود انڈیویجول اس کے پیرنٹس اسپاؤس اینڈ ڈیپینڈنٹ چلڈرن بھی شامل ہوں گے. سفیشینٹ شوز کو بھی انہوں نے ایکسپلین کر دیا کہ شیل مینز 130% جو میں نے آپ کو بتا دیا اور اسی میں وہ انہوں نے اے او پی کی صورت میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں 130% اس کے کیش اینڈ ایکویلنٹ کیش ہونی چاہیے اور کمپنی کی صورت میں اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں یہ پیسے ہونے چاہیے اور انڈیویجول کی صورت میں اس کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ جو اس نے آلریڈی ویب پورٹل پر ایف بی آر کے پورٹل پر آئی ایس پر فائل کی ہے اس میں یہ اماؤنٹ کا کلیئر ہونا ضروری ہے تب وہ ایلیجیبل پرسن بنے گا اور اپنی پراپرٹی یا انویسٹمنٹ کر سکے. سیکشن 120 میں کوئی اتنی امپورٹنٹ امینڈمنٹ نہیں. سب سے ایک اور بڑی امینڈمنٹ آئی ہے وہ سیکشن 122 سب سیکشن 9 میں. انیشلی جب بل آیا تو 122(9) کی لمیٹیشن ساری ختم کر دی گئی. 122(9) کی جو لمیٹیشن تھی نا 180 دن اور جو بھی کچھ تھے وہ سارے ختم کر دیے تھے لیکن اب انہوں نے اس میں لمیٹیشن کو دوبارہ ریسٹور کیا اور اس کو فردر ایکسٹینڈ کر دیا. پہلے میکسیمم 330 دن میں کے اندر آرڈر پاس کرنا ضروری ہوتا تھا. اب اس کو ایکسپینڈ کر کے انہوں نے 510 دن ایک سال 90 دن ایکسٹینشن اور 60 دن ارجنٹمنٹ کے. تو اس کا مطلب 510 دن کے اندر اندر آرڈر کرنا اب ضروری ہے ادروائز آرڈر ٹائم. اس کے بعد سیکشن 124 میں کچھ امینڈمنٹس کی گئی ہیں. اس امینڈمنٹ کے میرا خیال آنسر کوشچن سیشن ابھی آنا ہے بعد میں اس میں اگر کوئی چیز رہ رہی ہے تو اس میں بعد میں کور کر دیں گے انشاءاللہ. اسلام آباد ہائی کورٹ کی بابر ستار صاحب کی ایک ججمنٹ آ گئی تھی جس میں انہوں نے یہ ہولڈ کر دیا گیا تھا کہ کسی بھی اپیل سٹیج پر جب کوئی آرڈر ہوگا تو اس آرڈر کے بعد اپیل افیکٹ آرڈر پاس کرنا اور 137 کا نوٹس دے کے 30 دن کا ٹائم ہر سٹیج پر دینا مینڈیٹری. اس کو نگیٹ کرنے کے لیے اس آرڈر کو فارغ کرنے کے لیے 124 میں بڑی ڈراسٹک قسم کی امینڈمنٹ کی گئی. 24 میں بھی ہوئی ہے, 138 میں بھی ہوئی ہے, 140 میں بھی ہوئی, ساری میں بتاتا ہوں آپ کو. 134 میں یہ کر دیا گیا ہے کہ پارشل اپیل افیکٹ کا کنسیپٹ دے دیا گیا کہ اگر فرسٹ اپیل فار ایگزامپل کمشنر اپیل کوئی چیز پارشلی کنفرم کر دیتا ہے اور کچھ ایشو سیٹ اسائڈ کر دیتا ہے تو اس صورت میں پارشل اپیل افیکٹ
دیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ آیا, اور دوسری جو سب سے بڑی امینڈمنٹ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ 124 میں آگے اپیل افیکٹ دینے کی ٹائم مینڈیٹری تھا اور اس کی لمیٹیشن تھی. اب انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ 124 میں یہ کہہ دیا ہے کہ جہاں Commissioner Appeal, Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court has confirmed the tax payable as determined in order, appeal against no appeal effect order will be required. Appeal effect کے order کی آپ ضرورت ہی ہوگی. جیسے ہی Appellate Forum آپ کی اپیل ڈسمس کرے گا, وہ کسی بھی لیول پر ڈسمس ہو تو اسی وقت وہ اماؤنٹ ریکوریبل ٹریٹ ہوتا ہے. اور اس کی کارسپونڈنگ 7 امینڈمنٹ کر دی گئی سیکشن 138 میں اور 140 میں کہ اسی وقت اس کی ریکوری افیکٹ کر دی گئی. تو یہ ایک بہت بڑی امینڈمنٹ آئی ہے 3 سیکشنوں میں آ کر اگر دیکھی جائے تو بڑی ڈراسٹک قسم کی امینڈمنٹ ہے. اور دوسری اس میں امینڈمنٹ آ گئی ہے پارشل اپیل افیکٹ. اس کا امپیکٹ کیا ہونا ہے کہ فرض کیا ایک ایشو آپ کا کمشنر اپیل پر کنفرم ہوا, 3 ایشو سیٹسفائڈ ہو گئے, وہ کنفرم ایشو کی حد تک اپیل کر دے دیں, آپ اپیل میں اس کے خلاف اپیل میں چلیں گے. 2 ایشو آپ کے ٹریبونل سے آپ کے اگینسٹ ہو گئے یا فیور میں ہو گئے, ایک اور اپیل کا آرڈر آپ ہائی کورٹ میں چلیں گے, پارشل ریلیف مل گیا یا پارشل آپ کے اگینسٹ ہو گیا تو ایک اور اپیل افیکٹ کا آرڈر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 فورم ہیں ہمارے, کمشنر اپیل, ٹریبونل, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ. تو 4 اسٹیجز پر اگر اپیل افیکٹ آنا شروع ہو گئے تو 1 سال کے 4 آرڈر ان فیلڈ آ گئے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارشل اپیل افیکٹ آیا تو آپ کو اس پارشل اپیل افیکٹ کے اگینسٹ پھر اپیل کرنی پڑتی ہے. تو عجیب سی کھچڑی پکا دی گئی ہے انہوں نے. پرپز کیا کیا؟ پرپز یہ تھا کہ کس طرح کی اپیل افیکٹ دے کے ہم اپنی ریکوری افیکٹ کر سکیں. اس وقت جو سب سے بڑا زور یہی ہے نا کہ ٹیکس ریکور کیا جائے, اور اس کی خاطر یہ سیکشن 124 میں اس طرح کی امینڈمنٹ کی ہے. پھر اس میں ایک اور چیز کی آ گئی, یہ سیکشن 124, 4A اور 4B اس میں پارشل اور اس کا ہے. اس کے بعد ایپلیٹ فورم کے حوالے سے میجر چینجز ہوئی. یہ بڑا ایک اچھا میں سمجھوں گا گورنمنٹ کی سطح پر تھا کہ 3 مئی 2024 کو جو ایپلیٹ فورم کے حوالے سے امینڈمنٹ کی گئی تھی وہ سراسر غلط تھی. اس وقت یہ سمجھ کے وہ ساری امینڈمنٹس کی گئی تھی کہ ان امینڈمنٹس کے ذریعے بیک لاگ جو ہے اپیلوں کا اور ٹیکس ریونیو کو کلیکٹ کرنے کا اور جو ٹیکس ریونیو ہمارے اسٹک ہوئے ہیں اس کو ریکور کرنے کے لیے ہم راستہ نکال دیں گے. انہوں نے کیا کیا تھا کہ کمشنر اپیل کے فارم پر پیکولری جوریسڈکشن آ گئی تھی منی کے ساتھ. انکم ٹیکس میں 20 ملین, اسٹیٹ ٹیکس میں 10 ملین اور فیڈرل ایکسائز میں 5 ملین کے ساتھ انہوں نے لگا دیا تھا کہ یہ اپیل اس سے نیچے کمشنر کے پاس جائیں گی, اس سے اوپر والی ٹریبونل میں جائیں گی, اور ایک فورم ختم کر دیا گیا, اسکپ کر دیا گیا, اور اس کے بعد ڈائریکٹ آپ نے ہائی کورٹ میں جانا ہے آن کوشچن آف لا ایز ویل ایز مکسڈ کوشچن آف لا اینڈ فیکٹس. ہوا کیا؟ ہم نے اسی وقت, میں نے بلکہ جب یہ امینڈمنٹ آئی تھی ڈائریکٹلی لا منسٹر صاحب کے ساتھ رابطہ کیا, ہم نے فون کر کے بتایا کہ آپ نے غلط کیا, جس نے آپ کو گائیڈ کیا غلط کیا, اس کا الٹا نقصان ہوگا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے سے ہماری اپیلیں ڈیسائیڈ ہو جائیں گی, بیک لاگ ختم ہو جائے گا, مزید بڑھ جائے گا. وہی ہوا کہ جب یہ امینڈمنٹ ہوئی ڈائریکٹ ریفرنس ہائی کورٹ میں جانا شروع ہو گئے کمشنر کے پاس, اور انفارچونیٹلی راولپنڈی بینچ ہمارا لاہور ہائی کورٹ میں, وہاں یہ ہوا کہ راولپنڈی بینچ میں یہ ہوا کہ انہوں نے آلموسٹ 95% کیسز میں تمام کیسز جو ہے ریمانڈ کر دیے ٹورڈز کمشنر اپیل یا ٹریبونل.
وہ کیا ہوا کہ جتنا کیس وہاں گیا وہ واپس نچلے فورم پر آ گیا، تو اپیلوں کا بیک لاگ وہیں اکٹھا ہو گیا، پھر لندہ بڑھ گیا۔ پنڈی بینچ میں ہمیں ایکسپیرینس یہ ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ایکسپیرینس نہیں ہوا، وہاں بہتر طریقہ سے تھا۔ بہرحال وہ بالکل غلط امینڈمنٹ تھی، لیکن شکر ہے اللہ کا 1 سال کے اندر ہی انہیں ہوش آ گئی اور وہ ساری کی ساری انڈو کر دی گئی، ایکسیپٹ ایس او ای۔ ایس او ای کو ابھی بھی رائٹ آف اپیل نہیں دیا۔ ایک چینج یہ کی گئی کہ ایک آپشن دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ چاہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کمشنر اپیل کے پاس مجھے اپیل پر جانے کے لیے وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہے، نارملی کمشنر اپیل ایک پوسٹ آفس کا کام کرتا ہے، ریلیف تو بہت کم ملتا ہے لیکن بہرحال پھر بھی ملتا تو ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کمشنر اپیل کے بعد مجھے ریلیف ملنے کا چانس نہیں، تو آپ اس کو اسکپ کر کے ڈائریکٹ ٹربیونل میں جا سکتے، یہ نیا آپشن آیا۔ ادروائز ایپلیٹ فورم پورے کا پورا پرانا ریسٹور کر دیا گیا ایکسیپٹ ایس او ای۔ تو اس لیے میں اس کی سیکشن وائز تینوں کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں۔ شفیق صاحب کی ریٹ تھی، شفیق صاحب کی جو ریٹ ہے اس کی ورنہ پنڈی بینچ کے فیصلے ہوئے تھے، یہ اس کو ریورس کیا جائے۔ ظاہر صاحب کیا کہ سر یہ ظاہر صاحب نے یاد کروایا ہے، یہ ظاہر شفیق صاحب کی ریٹ تھی جس پہ ریکمنڈیشن کی جواد حسن صاحب کی، وہ ٹھیک ہے، وہ اور یہ کلبنگ ہونی چاہیے ظاہر شفیق صاحب کے لیے کہ ان کی ساری ایفرٹ کے لیے۔ اس میں یہ ہوا ہے کہ اب کیونکہ ریفرنس کا پرانا میکنزم بحال ہو گیا، اس لیے مکس کوشچن آف فیکٹس اینڈ لا ختم کر دیا گیا۔ اب پہلے کی طرح سے کوشچن آف لا پر ہائی کورٹ میں ریفرنس جائیں گے، ایک یہ ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہوا ہے کہ لمٹ بیفور ٹریبونل وہی 30 دن رہی، لیکن ہائی کورٹ کے ریفرنس کی لمٹ جو ہے وہ 30 دن سے بڑھا کر 60 دن کر دی گئی۔ اب ایک چیز میں کلیریفائی کر دوں کہ لارجر بینچ کا جو پنڈی بینچ میں فیصلہ آیا تھا، اس کی روشنی کو اگر سامنے رکھا جائے، اس ججمنٹ کو سامنے رکھا جائے، تو اس ججمنٹ کی روشنی میں یہ بات کلیئر ہے کہ 1 جولائی کے بعد ارسپیکٹو آف ٹیکس ایئر جو بھی آرڈر آپ کو سرو ہوگا، وہ کمشنر اپیل سے سرو ہو، ٹریبونل سے سرو ہو یا اسیسنگ آفیسر سے سرو ہو، اس کے خلاف آپ کا پرانا فورم بحال ہو گیا۔ اگر اسیسنگ آفیسر کا آرڈر آپ کو سرو ہوگا تو آپ نے پہلے اپیل کرنی کمشنر کے پاس، پھر ٹریبونل میں اور پھر ہائی کورٹ میں۔ اگر کمشنر اپیل کا آرڈر سرو ہو گیا تو آپ اس کے خلاف آپ نے اپیل میں جانا ہے ٹریبونل میں اور پھر ہائی کورٹ میں، اور ٹریبونل کے خلاف تو ویسے بھی جانا ہے ہم نے ہائی کورٹ میں۔ سو یہ پرانے کا پورا سسٹم جو ہے وہ بحال ہو گیا۔ اس کے بعد سیکشن 130 میں یہ اس پر ایمبیگوٹی تھی جس کو انہوں نے فردر کلیریفائی ایک قسم کا کر دیا۔ کوالیفیکیشن چارٹر اکاؤنٹنٹس کے حوالے سے کوالیفیکیشن کے لیے سیکشن 120 ایلیجیبل فار ممبر ٹریبونل کے حوالے سے جو امینڈمنٹ کا کی ہے وہ یہ کر دی گئی ہے کہ چارٹر اکاؤنٹنٹ حضرات اگر اپنی پرسنل کیپیسٹی میں پارٹنر آف فرم یا کسی کمپنی میں امپلائیز کے طور پر 10 سال ان کی اسٹینڈنگ ہوگی تو وہ ایلیجیبل ہوں گے فار ممبر ٹریبونل۔ اس کے بعد میں سیکشن 131 یہ ساری اسکپ کرتا ہوں، اس میں وہی ساری چیزیں ہیں جو میں نے بتا دی۔ 134A میں ADRC میں ایک چیز کی گئی ہے کہ پہلے یہ تھا کہ ADRC میں جب آپ کا کیس نارمل یا SOE کا کسی کا بھی کیس آتا تھا تو اس کی کمیٹی بنتی تھی اور اس کمیٹی نے 60 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہوتا تھا۔ اگر 60 دن میں وہ کمیٹی فیصلہ نہیں کرتی تھی تو وہ کمیٹی ختم ہو جاتی تھی اور آپ کا اپنا ایپلیٹ فورم ریسٹور ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ امینڈمنٹ کر دی گئی ہے کہ اگر 60 دن میں کمیٹی فیصلہ نہیں کرے گی تو ایک اور کمیٹی بنائی جائے گی، اس کو مزید 60 دن دیے جائیں گے۔ اگر پھر بھی نہ ہو سکا تو پھر وہ ختم ہوگی اور آپ کا پرانا ایپلیٹ فورم جو ہے وہ بحال ہو گیا۔ 138 یہ آپ کو پتا ہے 3 مئی 2025 نہیں 2025 جو سیکنڈ امینڈمنٹ ہے 125 سیکشن جو ہے 3 سے 2 مئی ایک امینڈڈ آرڈیننس آیا تھا جس کے تحت سیکشن 138
में अमेंडमेंट की गई कि 175C आया था, जो सारी 2, 3, 4 सेक्शन आई थी, फेडरल एक्साइज की कुछ इफेक्ट, उन सारी अमेंडमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है एक्ट में। जब बिल आया था तो बिल में ये किया गया था कि एक 7 दिन का क्वेश्चन दिया गया था, 138 में भी और 140 में भी, कि अगर CPLA फाइल होगी है हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद तो 7 दिन का टाइम बीच में रिकवरी से पहले दिया जाएगा, लेकिन जब एक्ट आया तो वो 7 दिन का टाइम भी खत्म कर दिया। और ये भी बेसिकली वो तमाम जजमेंट्स जिस पर हाई कोर्ट वगैरह ने ये होल्ड किया हुआ था कि जब भी एफेक्ट उनका कोई फैसला आएगा तो उसके बाद अपील फैक्ट देंगे, आप नए सिरे बंदे को नोटिस देंगे और फिर जाकर रिकवरी करेंगे, उन तमाम जजमेंट्स को जो है अंडू कर दिया गया और ये सेक्शनें इंट्रोड्यूस कर दी गई सिर्फ अपनी रिकवरी अफेक्ट करने के। और जैसे बुखारी साहब ने जिक्र किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनके साथ भी एक मिस एक्ट हुआ, मेरे भी एक केस में मिस एक्ट हुआ कि स्पेशली एक बेंच में केस सुने गए, मुझे तो 2 घंटे सुना, इन्हें 2 मिनट सुना, जो मेरे साथ बीती वही इनके साथ बीती और वो बिलियंस का टैक्स कंफर्म हुआ। उसके बाद अगले दिन बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए, ना सिर्फ बैंक अकाउंट फ्रीज हुए, प्रॉपर्टी अटैच हो गई, बड़ा कुछ, बहरहाल वो रोना तो हम रोते रहेंगे। लेकिन बात यह है कि ये जो सेक्शन है दोनों 138 और 140 में जो अमेंडमेंट की गई है तो बहुत हार्श अमेंडमेंट्स है, बहुत ज्यादती वाली बात है। टैक्स पेयर को चोर समझेगी अगर हुकूमत तो टैक्स कभी नहीं लोग देंगे। एक तरफ हम रोना ये रोते हैं कि जी लोग टैक्स नेट में नहीं आते, दूसरी तरफ हमेशा हर साल जब भी हम अमेंडमेंट्स करते हैं तो ऐसी अमेंडमेंट्स करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उनका ही सत्यानाश करते हैं, उन पर ही सारे बर्डन डालते हैं, उन पर ही सारा बोझ डालते हैं और वही वजह है कि हमारा टैक्स नेट नहीं बढ़ रहा। अब ये जो 2 अमेंडमेंट्स की गई हैं सेक्शन 138 और 140 में, ये तो बिल्कुल कुचलने वाली बात है टैक्स पेयर कि जैसे ही आपकी अपील डिसमिस हुई उसी को हाँ इतना लिहाज कर दिया गया कि ये 3 फोरम में से जो लोअर टैक्स अमाउंट है उसको रिकवर करेंगे, ये करेंगे, थोड़ा सा आंसू पूछे, लेकिन ये है कि ये कहना कि इधर से अपील रिजेक्ट हुई और अगले दिन आप उसकी बैंक अकाउंट अटैच कर दें और रिकवरी करनी शुरू कर दें तो ये ज़्यादा वाली बात है। सो बहरहाल ये 138 और 40 में ये 2 मेन अमेंडमेंट जो होती है और इसमें वही कहा कि अगर बैंक में फेवर में ऑर्डर हो जाएगा तो फौरी तौर पर रिकवरी हो जाएगी और तीनों फोरम में से जो लोअर कम अमाउंट की अमाउंट है उतनी रिकवरी की जाएगी। ये बात आपने एक लिहाज किया है कि अगर फर्ज किया कमिश्नर, अपील, ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट तीनों फोरम से डिसीजन हो गया, जो लोअर अमाउंट आपके अगेंस्ट हुई है उसकी फौरी रिकवरी होगी, बाकी रिकवरी फौरी नहीं है। सेक्शन 148 में अमेंडमेंट की गई है, एक नया लॉ आया है, उसको भी अगर सदर साहब मुझे इजाज़त देंगे तो मैंने उस पर तैयारी की है, उसको भी कवर कर लूँगा। वो आया डिजिटल प्रेजेंट प्रोसीड लेवी एक्ट 2025। जो ऑनलाइन बिजनेस होता है ना आउटसाइड पाकिस्तान से, ऐसी कंपनी जो आउटसाइड पाकिस्तान से ऑनलाइन बिजनेस करती है उसकी भी टैक्सेशन इस दफ़ा हुई है, उसको भी कैटर किया। तो 148 में कहा गया है, एक अमेंडमेंट की गई है कि कस्टम अथॉरिटी 148 का टैक्स उस पर नहीं कटेंगे जिस पर ये लॉ अप्लाई होगा। 149 में ये मैंने पहले आपको बता दिया, वो पेंशन के हवाले से अमेंडमेंट आई है कि विदाउटिंग एजेंट जो एम्प्लॉयर है उनका टैक्स काटे। नेक्स्ट अमेंडमेंट है 151A, गेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ सर्टेन टैक्स। ये उसकी टैक्सेशन के बारे में टैक्स रेट आए हैं, इसलिए NCCPL को निकाल दिया उन्होंने और इसका टैक्स रेट आया है 15%। इसको भी मैं इतना ज़्यादा नहीं चलाता। वन 152 में भी वही अमेंडमेंट आई है कि डिजिटल प्रेजेंट प्रोसीड लेवी एक्ट जहाँ अप्लाई होगा वहाँ 152 का टैक्स विदहोल्डिंग होगा
اور ون 53 میں بھی وہی آئی ہے سی او ڈی، اور اس کے حوالے سے جو ٹیکس جن کا لگ جائے گا ان پر 153 میں ودھولڈنگ نہیں ہوگی، اور 153 میں ودھولڈنگ ایجنٹ کی پرسکرائب پرسن میں وہ سارے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے حوالے سے کوریئر کمپنیز ہیں، بینکس ہیں، ای انٹرمیڈیٹری ہیں، ان ساروں کو پرسکرائب پرسن کی ڈیفینیشن میں ڈال دیا گیا ہے سیکشن 153 سب سیکشن 7۔ میں پڑھتا نہیں، کافی لمبی سیکشن ہے تو کافی ٹائم ہے۔ یہ ایک کافی عرصے سے مطالبہ تھا کہ سیکشن 236 سی اور کے حوالے سے ایشو چل رہے تھے۔ کے پر تو سرکولر آ گیا تھا کہ بلڈ ریلیشن میں آپس میں جو گفٹ ہوگا تو اس پر سیکشن 236 کے اپلائی نہیں ہوگا، لیکن سیکشن 236 سی کا جو ایڈوانس ٹیکس ہے وہ ہر قسم کی ٹرانزیکشن پر رجسٹرنگ اتھارٹی وصول کرتی تھی۔ اس کے لیے سیکشن 159 میں امینڈمنٹ دے دی ہے انہوں نے کہ اگر کوئی بندہ یہ ثابت کر دے کہ اس کی ریزیڈینشیل پراپرٹی پچھلے 15 سال سے اس کے استعمال میں ہے، اس کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں وہ پراپرٹی ڈکلیئر ہے، یا کسی بھی گورنمنٹ کے ریونیو ریکارڈ میں وہ ایز اے اس کی ریزیڈینشیل پراپرٹی ڈکلیئر ہے، تو اس کی سیل پر وہ 236 سی کا ایگزمپشن سرٹیفکیٹ دینے کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ کمشنر کو آپ اپلیکیشن دے کے کمشنر سے ایگزمپشن سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں۔ اس پر کنڈیشن لگا دی گئی کہ 15 سال میں ایک دفعہ ہی ملے گا۔ اس کے بعد 165 سی نئی سیکشن انٹروڈیوس کی گئی ہے، جس میں وہی جو آن لائن مارکیٹنگ کے لیے جو پلیٹ فارم ہیں ان سارے جو ودھولڈنگ ایجنٹس ہیں، جو کوریئر کمپنیز ہیں، بینکس ہیں، یا ادروائز جو پلیٹ فارم ہیں، ان ساروں کے لیے اسٹیٹمنٹ فائل کرنا مینڈیٹری کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے جو تو ہے آن لائن مارکیٹنگ پلیس انٹرمیڈیٹری اینڈ کوریئر سروس، ان کے لیے کوارٹرلی اسٹیٹمنٹ فائل کرنا ضروری ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا دینا ہے، بندے کا نام دینا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن دینی ہے، اس کا این ٹی ایم دینا ہے، ٹرانزیکشن ڈیٹ دینی ہے، آئی ڈی نمبر اس کا دینا ہے، ٹوٹل اماؤنٹ آف ٹیکس ڈائریکٹ دینی ہے، اور ادر پرٹیکولر وغیرہ سارے دینی ہے۔ اور ایوری آن لائن مارکیٹ پلیس ان پاکستان، اس کے لیے منتھلی اسٹیٹمنٹ ریکوائر کر دی گئی ہے۔ السلام علیکم حافظ صاحب، جو آن لائن انوائسنگ ہے، باقی جو چیزیں ان کے اوپر سیپریٹ ایک ہماری پریزنٹیشن ہے تو اس کو آپ اسکپ کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک، مارکیٹ کو انوائسنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ ابھی اس کے بعد ہے 175 ڈبل ایکسچینج آف بینکنگ اینڈ ٹیکس انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو ہائی رسک پرسن۔ یہ بھی ایک سیکشن ڈالی گئی ہے کہ مختلف اداروں سے، مختلف لوگوں سے جو انفارمیشن لینے کا، انہوں نے پہلے بھی سیکشن میں ڈالی ہے، ایک نئی اور سیکشن ڈالی ہے کہ وہ ہائی رسک کیسز کے لیے انفارمیشن لے کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ 175 سی پوسٹنگ آف آفیسر آف ان لینڈ، یہ بھی امینڈنگ آرڈیننس کے تحت پہلے سیکشن آئی تھی، جس میں یہ سیکشن 40 بی جو سیل ٹیکس کی ہے، اسی طرح کی یہ سیکشن انکم ٹیکس میں آ گئی ہے کہ انکم ٹیکس کے لیے بھی انکم ٹیکس کے اتھارٹیز کو مانیٹرنگ کے لیے پریمیسز پر بٹھایا جا سکتا ہے، بلکہ اس کو اس سے بھی زیادہ انہوں نے لیٹر کر دیا۔ وہاں تو ہے ان لینڈ ریونیو آفیسر، اس میں انہوں نے کر دیا ان لینڈ ریونیو آفیسر کے علاوہ آفیشل بھی بٹھائے جا سکتے ہیں، ایون کلرک کو، سپرنٹینڈنٹ کو، چھوٹے اتھارٹیز کو بھی وہاں بٹھایا جا سکتا ہے۔ اور یہ اختیار ہے چیف کمشنر کے پاس، بورڈ یا چیف کمشنر۔ اس کا تو یہ ہوا تھا کہ جیسے ہی یہ سیکشن آئی، اگلے دن سے سب سے زیادہ اس کا شکار بنی تھی فیڈ ملیں، تقریباً پورے پاکستان میں ساری فیڈ ملیں، اس کے بعد آئل ملیں، اور اس کے بعد بیوریجز کی کمپنی، ساروں میں 175 سی
इन्वोक कर दिया गया और लोगों को, और सिर्फ ये नहीं कि पहले 30 दिन के लिए बिठाया, फिर फर्दर 30 दिन एक्सटेंड किए, फिर फर्दर 30 दिन एक्सटेंड किए, उठा ही नहीं रहे लोगों को और वहाँ ऑफिसर बिठाए। 181 में पेनल्टीज के जो प्रोविजन हैं उसमें टैक्स पेयर के साथ वही डिजिटल ऑर्डरिंग गुड्स फॉर दी सर्विसेज वालों को शामिल कर दिया। 182 में ये पेनल्टीज आई हैं, काफ़ी हार्श पेनल्टीज आई हैं उनके लिए जो गेटवे वगैरह कोरियर कंपनी जो यूज़ करेंगे, उनके अगर वो स्टेटमेंटें फाइल नहीं करेंगे और नहीं देंगे तो उनके लिए काफ़ी हार्श पेनल्टी है। मैं तफसील में नहीं जाता, लेकिन उनके लिए पेनल्टीज आ गई। 207 में प्राइवेट ऑडिटर का जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टेट टैक्स में भी आया, इनकम टैक्स में, कि प्राइवेट हायर करेंगे मार्केट से, ICM में ACCA और CA लेवल के बंदे को हायर करके ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता। ये जो प्रोविजन सेक्शन 214A है, ये बेसिकली स्टेट टैक्स में पहले जजमेंट आई थी, सुपर एशिया के केस में एक सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि मैक्सिमम एक्सटेंशन टाइम की जो है वो 6 महीने की दे सकती है, बोर्ड दे सकता है। इनकम टैक्स में एक्सटेंशन की प्रोविजन थी, लेकिन इतना ज़्यादा इसको मिसयूज नहीं किया जाता था। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ये जो प्रोविजन डाली गई है, इसके तहत जो एक फास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट होता था उसको नलीफाई कर दिया। मेरे हिसाब से तो अब इनकम टैक्स में कोई साल क्लोज समझा ही नहीं है। पहला उन्होंने डाल दिया कि जी 2 साल तक एक्सटेंशन दे सकते हैं, फिर ये डाल दिया कि जहाँ कोई ओमिशन की वजह से, इवन किसी कमिश्नर की नाअहली की वजह से लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है, तो अनलिमिटेड पीरियड के लिए एक्सटेंशन देने का इख्तियार दे दिया गया हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई साल टाइम बाद नहीं हुआ। आज 30 जून को 2019 टाइम बाद हो गया। अगर 6 महीने बाद बैंक को पता चलता है कि किसी का 2019 में या 2018 में कमिश्नर की नाअहली की वजह से लॉस ऑफ रेवेन्यू हो गया, तो वो सिर्फ इतना डाल दिया कि अपॉर्चुनिटी दे देंगे हेयरिंग की बंदे को, लेकिन एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आज तक जो जजमेंट्स आई हुई हैं इस पर, मदीना से की है, दूसरी तीसरी जितनी जजमेंट्स लिमिटेशन पर आई हैं, 122(2) पर बड़ी जजमेंट आ चुकी है लिमिटेशन की, 122(9) पर जो जजमेंटें लिमिटेशन की आई हैं, सारी लिमिटेशन हाथ में चली जाएंगी अगर आप ये पावर दे दें कि इतना लंबी लिमिटेशन एक्सटेंड करने का इख्तियार अगर बोर्ड को दे दें, तो फिर तो इसका मतलब है कि फास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, लिमिटेशन का कॉन्सेप्ट आपने ख़त्म कर दिया लॉ में। हर वक्त तलवार सर पर लटकी हुई लिमिटेशन। तो वो तो लड़ाई शुरू हो गई ना कि 174 के ऊपर जो लॉ आया है कि 6 साल से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं रखना, वो तो अमेंडमेंट तो नहीं की, लेकिन इधर तो आपने कर दिया ना, बंदे को तो मिसाल दिया। तो एक बहुत बड़ी लिटिगेशन का जरिया खोल दिया गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट करके 214A, जो कि बड़ी खतरनाक किस्म की अमेंडमेंट है और आने वाले वक्तों में लोगों के लिए, टैक्स पेयर के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात है। जजमेंटों को सारों को उन्होंने नलीफाई कर दिया ना। जब आप ये कर देंगे तो एक नए सिरे लिटिगेशन स्टार्ट होते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट था कि 161 की कोई लिमिटेशन नहीं, 20-20 साल पुराने 161 के नोटिस आ जाते थे। अल्टीमेट कोर्ट ने ये फैसला कर दिया कि नहीं, 174 की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 161 पर अप्लाई हो, वो एक स्टॉप लगा। अब आप आके इस तरफ आ जाएंगे, तो मतलब है कि अगर आपके खुद लिख रहे हैं कि अगर कमिश्नर की भी नाअहली हुई तो वो भी टैक्स पेयर के सर पर पड़ेगी, ठीक है ना।
5 साल का अरसा छोटा तो 5 भी नहीं, अमला वो 6 साल होते हैं एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 6 साल का अरसा छोटा तो नहीं है ना, और 6 साल के अरसे में आपने किसी की रिटर्न को नहीं देखा, किसी के रिकॉर्ड को नहीं देखा, तो खत्म हो गया। किसी का एक सब्सटेंटिव राइट तो क्रिएट हो जाता है ना। आपका 122 की 2 की जो लिमिटेशन है वो तो वहाँ स्टैंड कर रही है, उसको आपने उधर ही रहने दिया, इधर कह दे दिया आपने इख्तियार के लिए, बिल्कुल आप लिमिटेशन जितनी मर्जी एक्सटेंड कर सकते। 216 में भी ऑडिटर अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए अमेंडमेंट कर दी गई है, और इसकी लिमिट भी बताई है कि पॉलिसी वगैरह के लिए हायर कर सकेंगे। फिर उसके बाद सेक्शन 218 में ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, जिसमें बाबर सितार साहब ने, माय लॉर्ड मिस्टर जस्टिस बाबर सितार साहब ने 218 को एक्सप्लेन करके कहा था ठीक है जी, 10 मिनट ब्रेक है, नमाज असर को। जी असर की नमाज पढ़ लें, राइट साइड पे एग्जाम हुआ है और ये 10 मिनट के अंदर दोबारा रीस्टार्ट करेंगे राइट साइड पे। जी सर मेरा कैमरा जरा शुरू कर दीजिए तो बहुत बैठ जाएंगे। सेक्शन 218 में एक अमेंडमेंट की है, विकास क्लॉज डी में जहाँ लफ्ज़ इंडिविजुअल था उसको पर्सन का, क्लॉज 218 डी है बेसिकली आईआरएस सर्विस की सेक्शन है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट मैंने जिक्र किया कि बाबर सितार साहब की एक जजमेंट आ गई थी, उसमें उन्होंने इस जजमेंट की रोशनी में ये कहा था कि कंपनीज पर सर्विस के लिए आईआरएस थ्रू सर्विस आईआरएस वैलिड नहीं है। तो उस जजमेंट को अनडू करने के लिए उन्होंने इंडिविजुअल का लफ्ज़ खत्म करके पर्सन शामिल कर दिया। उसके बाद सेक्शन 222 में बोर्ड को पावर दे दी गई है कि वो जितने मर्जी थर्ड पार्टी ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है, लेकिन उसकी मैक्सिमम तादाद जो है 2000 से ज़्यादा नहीं हो। ये 226 में टेक्निकल की अमेंडमेंट है कि 226 में कैप्टन टर्नर के साथ एडीआरसी डाल दिए थे। 231 बी ए बी कैश ड्रॉ पर टैक्स 0.06% से बढ़ाकर 0.08%। फर्स्ट शेड्यूल में जो बुनियादी चेंज आई है वो सैलरी के स्लैब पर आई है। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाता, लेकिन अगर आप लोगों ने देखा हो तो इसमें शुरू के 2-3 स्लैब जो हैं उसमें तो लोगों को काफ़ी रिलीफ मिला, लेकिन जहाँ बड़े स्लैब हैं उसमें कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला। 12 लाख तक की इनकम के केसेस में लोगों को 80% तक रिलीफ मिला, 18 लाख तक 40%, 24 लाख तक 30% और 27 लाख तक 24%, फिर आगे 36 लाख तक 21%, और आगे ये काम होता एंड स्लैब में सिर्फ 1.5% टैक्स डिडक्शन। बाद सैलरी पर्सन को एक तो सरचार्ज पे 1% का रिलीफ मिला, प्लस उनके स्लैब में रेट को चेंज किया गया, उसका उसे मैनेज किया। दूसरा डिजिटल इनवॉइसिंग पर पेंशन का टैक्स मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद सिक्योरिटी 4C का इसमें थोड़ा सा रिडक्शन दिया है उन्होंने, कुछ स्लैब में 0.5%, कुछ में थोड़ा सा दिया। जो हाई स्लैब रेट है उसमें 4C अभी भी वही 10% है, लेकिन शुरू के स्लैब में 0.5% की रिलैक्सेशन मिली और इससे ज़्यादा हो गई। उसके बाद होल्डिंग में जो बुनियादी 2-3 चीज़ों आई है वो आई है प्रॉफिट ऑन डेट पर 152 के हवाले से भी और 153 के भी हवाले से। प्रॉफिट ऑन डेट पर टैक्स रेट जो है 15% की जगह 20% हो गया है, लेकिन नेशनल सेविंग सेंटर पर अभी भी 15%, और इंडिविजुअल और कंपनी का होल्डिंग टैक्स रेट जो है वो 15 की जगह 20% हो गया है। 152 में भी और 153 में कुछ स्लैब जो है 25 और 15 हो गए हैं। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाता, मुझे कहा गया कि अब ज़रा टाइम थोड़ा है तो इसलिए मैं इसको कुछ चीज़ें स्किप करूँ। 7B में जो प्रॉफिट ऑन डेट आता है वो 15% से 20% हो गया।
اس میں بھی نیشنل سیونگ کا جو کیٹیگری ہے اس کا ٹیکس ریٹ ابھی بھی 15%. ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کا میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا 1% ہے بینکنگ چینل والی پیمنٹ پر, COD پر 2% ہے. اس کے بعد ویٹ پر ٹیکس ریٹ جو ہے وہ 15% کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ پروفٹ آن ڈیٹ کا اس کا بھی وہی ریٹ آئے. گین آن ارائیونگ آف ڈسپوزل پر سیکورٹی ڈیٹ 151 کا ریٹ کی میں نے پہلے بتا دیا آپ کو 15% آیا ہے. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ چینج آئی ہے وہ اسپیشلائز کمپنی کا ودہولڈنگ ٹیکس ریٹ جو 4% تھا اس کو بڑھا کر 8% کر دیا گیا. اور سروسز کا جو جس کا ہماری سروسز ہیں CS کی سروسز ہیں ICM کی سروس وہ 11% سے بڑھا کر 15% کر دیا. اس پہ اور کچھ ریٹوں کی چینج ہے اس کو بھی میں اسکپ کر رہا ہوں. اسپورٹس سروسز جو ہیں اسپورٹس بینک کی جو سروسز ہوتی ہیں ان کا ٹیکس ریٹ بھی جو ہے وہ بھی بڑھا دیا ہے. جو IT سروسز ہیں اس کا ابھی بھی 4% تک ہے. الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا ریڈیوس ریٹ 1.5% ہے. 236C میں 1.5% ہر سلیب میں ریٹ بڑھا دیا ہے اور 236K میں 1.5% ہر سلیب میں کم کر دیا. فائلر نان فائلر لیٹ فائلر ساروں کے سلیب میں سیم افیکٹ آیا ہے. یہ 8 شیڈول میں بھی آیا ہے, فرسٹ شیڈول میں بھی آیا ہے, سارا افیکٹ ہے. تو 236C کو 1.5% ہر سلیب میں بڑھا دیا ہے اور 236K میں 1.5% کم کر دیا. سیکنڈ شیڈول میں جو سیکشن کلاس آف 57 ہے اس کے نیچے نیا ٹیبل آیا ہے انکم ایگزمپشنز کے حوالے سے, جس میں سب سے پہلے پینشن آف فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ ہز وڈوز سب سے بڑا بینیفٹ دیا گیا. تو اس میں ایک پورا چارٹ دے دیا گیا ہے کہ کون کون سی انکم کی ایگزمپشن. اور دوسرا جیسے میں ٹیبل کا ذکر کیا تھا 100C. پہلے کانسیپٹ یہ تھا کہ 100C کے لیے سیکنڈ شیڈول میں 2 ٹیبل تھے, ٹیبل 1 ٹیبل 2. ٹیبل 1 میں جو ادارے ہوتے تھے انہیں آپ جو ڈونیشن دیتے تھے اس ڈونیشن کو آپ کو اسٹیٹ ایگزمپشن دیتے تھے, اور ٹیبل 2 والوں کے لیے جو ریٹ ہوتا ہے. اب ساروں کی انہوں نے ایک ٹیبل کر دیا, سارے ایک ٹیبل میں آئیں گے سبجیکٹ ٹو 100C. اگر ان کے پاس کمشنر کی 236 کی اپروول ہے اور 100C میں وہ کوالیفائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ٹیبل انہوں نے اکٹھا کر دیا. تقریباً سارے وہی ادارے ہیں جو پہلے شامل, کچھ آگے پیچھے کی ہیں. کچھ نئی ایگزمپشن آئی ہے اس میں. یہ جو چیمپئنز ٹرافی ہمارے یہاں ہوئی تھی 2025 میں, اس کے لیے پاکستانی آفیشلس کے علاوہ امپائر یا آفیشلس کے علاوہ جو غیر ملکی آفیشل امپائرز اور ان کے ادارے تھے ان کی تمام انکم کو ایگزمپشن دی گئی. اس کے بعد انکم ٹیکس پوائنٹ آف ویو سے جو ایگزمپشنز فاٹا پاٹا کی ایگزمپشن جو ختم ہو رہی تھی 2025 وہ 1 سال کے لیے بڑھا دی گئی. سیل ٹیکس میں آپ کو رمضان صاحب نے بتایا کہ وہاں ریڈیوس سیل ٹیکس ریٹ آ گئے ہیں جو کہ 10% سے اسٹارٹ ہو کر 16% تک جاتے ہیں, ایئر وائز 2% بڑھا رہے ہیں. یہاں ابھی انہوں نے اس کی ایگزمپشن 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دی. سینما کے لیے ان کی فلم انڈسٹری کے لیے ان کو بھی کچھ ایگزمپشن دی گئی 2030 تک یا 5 سال وچ ایور از ارلی. کچھ ایگزمپشن ایسی تھی کہ جو ریڈنڈنٹ ہو گئی تھی وہ انہوں نے اس میں سے نکال. فل ٹائم ٹیچر یہ ایک ڈسپیوٹ چل رہا تھا 2022 میں کہ فل ٹائم ٹیچر کو جو 25% ریٹ تھا وہ ختم ہو گیا نہیں ہوا, کیا ہوا, سچویشن بنی.
किया है कि क्लॉज 3A पार्ट 3 में डाली है, क्लॉज 3A पार्ट 3 में डाली है, जिसमें उन्होंने उसको अफेक्टिव किया है 1/7/2022 से, कि 1/7/2022 से वो टैक्स रेट उन्हें मिलेगा, लेकिन 30 जून 2025 को ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 जुलाई 2025 से जो साल शुरू हुआ उससे फिर अवेलेबल नहीं है। 22, 23, 24 और 25 4 साल को, सॉरी 23, 24, 25 3 सालों को कवरेज देती है उन्होंने, लेकिन आपने अपने क्लाइंट्स को ये सजेस्ट करना है कि एक अब से 1 जुलाई 2025 से ऑनवर्ड फुल टाइम टीचर के लिए रिडक्शन नहीं है, उनकी होल्डिंग उन्होंने फुल कर दी। क्लॉज 105A थी, जिसमें ये था कि अगर एक बार किसी टैक्स पे का ऑडिट हो जाए तो अगले 4 साल उसका ऑडिट नहीं होता, उसको रिड्यूस करके उन्होंने 3 साल कर दिया और उसकी कुछ लैंग्वेज भी चेंज की है, उसका भी कुछ थोड़ा अफेक्ट आना है। बाटा पाटा में जो होल्डिंग थी एग्जामिशन वो भी 25 में ख़त्म हो रही थी, वो भी 1 साल एक्सटेंड कर। 7 शेड्यूल को मैं टच नहीं करता, वो बहुत बड़ा शेड्यूल है बैंकिंग के हवाले से, वो यहाँ बैठे हुए ज़्यादातर साथी उनका सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए उस पर टाइम भी बहुत लगना है, इसलिए मैं उसको स्किप करता हूँ। 10 शेड्यूल के मुताबिक मैंने पहले बता दिया कि 236C के में 1.5% का इफेक्ट आया और वही उसका, और 15 शेड्यूल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपका मैंने बहुत टाइम दिया, कोशिश मैंने की है आपको सादा प्लेन लैंग्वेज में जो चीज़ें बता सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो मैं कर दिया। अगर कोई चीज़ कमी पेशी रह गई हो तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं पूरी तरह प्रिपरेशन नहीं कर सका, लेकिन अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि जिस हद तक कर सकता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।